ایپیسوڈ نمبر 2۔ کیا ان چند کامیاب امیدواروں میں میرا بھی نام ہو سکتا ہے؟ یہ خیال اچانک احسان کے ذہن میں آیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کرکٹ گراؤنڈ میں لگی وسیع شامیانوں کے نیچے ہزاروں کرسیاں قطار در قطار رکھی ہوئی تھیں۔ ہر کرسی پر ایک خواب بیٹھا تھا، ایک امید، ایک خواہش۔ کسی کی آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب، کوئی انجینئر اور کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننے کی خواہش لیے موجود تھا۔ ہر چہرہ ایک الگ کہانی سنا رہا تھا۔ احسان نے دائیں جانب دیکھا، ایک لڑکا گھبراہٹ میں مسلسل کتابیں پلٹ رہا تھا۔ بائیں طرف بیٹھا ایک امیدوار آنکھیں بند کیے زیر لب دعائیں مانگ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر دو دوست کسی سوال پر بحث کر رہے تھے۔ احسان نے نگاہیں جھکا لی، اس کے اپنے ہاتھ بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر مضبوطی سے تھام لیا۔ یا اللہ! اس کے دل سے بے تحاشا دعا نکلی، بس اس بار کامیاب کر دینا۔ اس ایک کامیابی کے پیچھے صرف اس کی محنت نہیں، اس کے پیچھے دیندار کی بھی شمار دعائیں تھیں، راتوں کی جاگتی فکر تھی، قربانیاں تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ماں کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا، فجر کے بعد نماز پڑھتی ہوئی ماں، ہاتھ اٹھائے دعا مانگتی ہوئی ماں، اور اسے رخصت کرتے کلمے پڑھ پڑھ کر پونگتی ہوئی ماں۔ احسان نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالا۔ اسی دوران اعلان ہوا، تمام امیدوار اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں، ٹیسٹ شروع ہونے میں چند لمحے باقی ہیں۔ اعلان کے ساتھ ہی پورا ماحول بدل گیا۔ چند لمحے جو سرگوشیاں، آوازیں اور قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، وہ سب آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی۔ انویجیلیٹرز نے سوالیہ پرچے تقسیم کرنا شروع کیے۔ احسان نے پرچہ وصول کیا اور میز پر رکھ لیا۔ پرچہ اس کے سامنے تھا لیکن کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ چند لمحے اسے پورے گھنٹے جیسے طویل لگ رہے تھے۔ اس کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا، گھڑی کی سوئیاں جیسے بے جان محسوس ہو رہی تھی۔ آخرکار اعلان ہوا، آپ اپنا پرچہ شروع کر سکتے ہیں۔ احسان نے پہلا صفحہ پلٹا، پہلا سوال، دوسرا اور پھر تیسرا، اور اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ الحمدللہ، اس نے دل میں کہا۔ وہ ابواب تھے جنہیں اس نے درجنوں بار دہرایا تھا۔ قلم تیزی سے چلنے لگا، جواب ایک ایک کر کے جواب نامے میں منتقل ہونے لگے۔ پہلے 10 سوالات، پھر 20، پھر 30۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اعتماد بھی بڑھنے لگا، لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ 40ویں سوال کے قریب پہنچ کر وہ اچانک رک گیا۔ ریاضی کا سوال تھا۔ اس نے سوال دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار پڑھا۔ فارمولہ یاد تھا، طریقہ بھی یاد تھا، لیکن جواب کہیں نہیں بن رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے بے اختیار کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وقت مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے سوئیاں اس کے خلاف دوڑ رہی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا نہیں۔ اس نے دل میں کہا، ایک سوال ہی میری قسمت کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ وہ اگلے سوال کی طرف بڑھا۔ آدھا وقت گزرنے تک اس کا تقریباً 70% پرچہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی پریشانی نہیں تھی، لیکن آخری حصے میں فزکس کے چند سوالات اس کے منتظر تھے، وہ سوالات جنہیں دیکھ کر اچھوں کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں۔ احسان نے ہونٹ بھینچ لیے، پھر قلم اٹھایا اور پورے توجہ کے ساتھ ایک ایک سوال حل کرنے لگا۔ اب وہ گراؤنڈ کے لوگ مسلسل موسم شور سب بھول چکا تھا۔ اس کی دنیا صرف سوالیہ پرچے تک محدود تھی۔ وقت ختم ہونے میں صرف 15 منٹ تھے۔ حال کا منظر بدل چکا تھا۔ کچھ امیدوار بے بسی سے سوالات کو گھور رہے تھے، کچھ جلدی جلدی میں جوابات بھر رہے تھے۔ کسی کے چہرے پر اطمینان تھا، کسی کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ احسان نے آخری سوال مکمل کیا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی طویل جنگ کی آخری مرحلے کو اس نے ختم کیا ہو۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، پھر پورا پرچہ پڑھا، اور جانچ پڑتال کے دوران اسے 2 غلطیاں نظر آئیں۔ اس کا دل ایک لمحے کو اچھل پڑا۔ اگر دوبارہ چیک نہ کیا ہوتا تو شاید غلطیاں رہ جاتی۔ اس نے فوراً انہیں درست کیا۔ اب صرف 5 منٹ باقی تھے۔ ایک بار پھر جواب نامے پر نظر دوڑائی، پھر آہستہ سے قلم میز پہ رکھا۔ دل اب بھی دھڑک رہا تھا، مگر اب اس کے دل کی گھبراہٹ کم اور اطمینان زیادہ تھا۔ اچانک لاؤڈ اسپیکر پر آواز گونجی، وقت ختم ہو گیا ہے، تمام امیدوار اپنے قلم رکھیں۔ پورے حال پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ احسان نے کرسی کے پشت سے سر ٹکا دیا۔ 3 گھنٹے مسلسل ذہنی جنگ کا اختتام ہوا۔ اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جو شامیانے کناروں سے جھلک رہے تھے، پھر دھیرے سے سرگوشی کی، یا اللہ! میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے، اب یہ معاملہ تیرے سپرد ہے۔ اور پہلی بار ایسے محسوس ہوا کہ انسان کی اصل طاقت محنت نہیں، محنت کے بعد اللہ پر بھروسہ ہوتی ہے۔ یا اللہ! میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اب یہ معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ احسان نے دل میں دعا کی۔ 3 گھنٹے، پورے 3 گھنٹے وہ سوالوں، فارمولوں، اندازوں اور امیدوں کے درمیان الجھا رہا۔ اب جب قلم اس کے ہاتھ سے الگ ہو چکا تھا، اسے محسوس ہوا جیسے جسم کی ساری طاقت ایک دم ختم ہو گئی ہو۔
لاؤڈ اسپیکر خاموش ہو چکا تھا، حال میں صرف قدموں کی آواز تھی۔ انویجیلیٹر قطار در قطار چلتے ہوئے جواب نامے جمع کر رہے تھے۔ کسی امیدوار کے چہرے پر اطمینان تھا، کوئی دونوں ہاتھوں سے سر تامے بیٹھا تھا، اور کچھ ایسی بھی تھی جن کی نظریں خالی گھومتی ہو، جیسے پہلے آنے والے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ احسان نے اپنا جواب نامہ انویجیلیٹر کے حوالے کیا اور وہاں سے چل دیا۔ کئی مہینوں کی محنت، جاگی ہوئی راتیں، بے شمار نوٹ، سینکڑوں حل کیے سوالات، سب کچھ چند صفحات کے حوالے کر دیا تھا۔ اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہا تھا۔ وہ بے اختیار خود سے بولا۔ کچھ ہی لمحوں بعد امیدوار اپنے اپنے نشستوں سے اٹھے، پھر آہستہ پورا حال آوازوں سے بھر گیا۔ اوہ نہیں، پھر تو میرا غلط ہو گیا۔ ایک طرف بحث جاری تھی، دوسری طرف کچھ لڑکے جلدی جلدی اپنے جوابات ملا رہے تھے۔ کسی کے چہرے پر خوشی تھی، کسی کے ماتھے پر پریشانی، کسی کی امید بڑھ رہی تھی تو کسی کا اعتماد ٹوٹ رہا تھا۔ احسان چند لمحے خاموش کھڑا رہا، یہ سب دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے سر جھکا کر جواب ملانے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تھی تو اب اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا، اور اگرچہ پرچہ اچھا ہوا تھا، غیر ضروری بحث اس کا اطمینان بھی چھین سکتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ ہار سے باہر نکلا۔ باہر جون کی دھوپ آب و تاب سے زمین پر برس رہی تھی۔ احسان نے ہاتھ آنکھوں پہ رکھا، تیز روشنی ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں چھپ سی گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ہوا گرم تھی، مگر پھر بھی حال کی گھٹن مقابلے میں بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سر میں ہلکا سا درد شروع ہو چکا تھا، شاید مسلسل 3 گھنٹے زہری اذیت برداشت کرنے کے بعد ایسا ہوا تھا۔ پیچھے صادق کی آواز آئی، احسان۔ احسان مڑا تو صادق لوگوں کے درمیان سے راستہ بنا تھا، وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حسب معمول شوخی تھی۔ حال بھائی، کیا ہوا؟ زندہ بچ گئے؟ احسان نے بے اختیار ہنس پڑا۔ مشکل سے، اتنا برا نہیں، برا نہیں۔ احسان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس کچھ سوال ایسے تھے جنہوں نے آدھی جان نکالی۔ صادق کہکھلا کر ہنس دیا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ شروع میں تو لگ رہا تھا سب کچھ آسان ہے، لیکن آخر میں پرچہ مجھے اڑا کر لے جائے گا۔ دونوں ہنس دیے۔ یہ ہنسی شاید کئی ہفتوں کے بعد ان کے چہرے پر آئی تھی، وہ ہنسی جس میں وقتی سکون تھا، راحت تھی اور امتحان ختم ہونے کا احساس۔ دونوں آہستہ آہستہ گراؤنڈ سے باہر نکلنے لگے۔ راستے میں امیدواروں کے مختلف گروہ کھڑے تھے، کچھ خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، کچھ مایوس کھڑے تھے، کچھ ایسے تھے جو نتیجہ آنے سے پہلے اپنی قسمت کا فیصلہ سنا چکے تھے۔ احسان ان سب کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجب سا احساس پیدا ہوا، یہاں موجود ہر شخص ایک خواب لے کر آیا تھا، ہر کسی کی زندگی کسی نہ کسی امید سے جڑی ہوئی تھی۔ کسی کے والدین نے قرض لے کر اسے پڑھایا ہوگا، کوئی دور دراز گاؤں سے آیا ہوگا، یونیورسٹی کا خواب دیکھ رہا ہوگا، اور اب ان ہزاروں خوابوں کا فیصلہ چند نمبروں نے کرنا تھا۔ بائک تک پہنچتے پہنچتے صادق نے پھر سوال داغ دیا، سچ سچ بتاؤ، کتنے نمبر آئیں گے؟ احسان چند نے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، شاید اتنے کی امید رکھی جا سکے، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ صادق نے فوراً سوال کیا۔ احسان ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ امید اور یقین میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صادق اس بار خاموش ہو گیا، شاید اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا۔ احسان کھڑکیوں، بازاروں اور دکانوں سب پر چلتے ہوئے دیکھتا رہا، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ بار بار ایک ہی سوال اس کے دل میں ابھر رہا تھا، اگر اس بار نہ ہوا تو؟ یہ خیال آتے ہی اس کا دل بوجھل ہو جاتا، پھر فوراً اسے دیندار یاد آ جاتی، نماز کے بعد اٹھتے ہوئے ہاتھ، رات کے آخری پہر کی دعائیں، اور بے شمار لمحے جب اس کی ماں نے اس کے سجدے میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ خیال اسے سنبھال لیتا۔ گلی ویسی ہی آباد تھی جیسے ہمیشہ ہوتی ہے۔ بچے شور مچاتے کھیل رہے تھے، چند عورتیں گھروں سے باہر نکلے بیٹھی تھی، بزرگ مسجد کے سامنے چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسے ہوا پیپر؟ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا، ہم نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ احسان ہر ایک مسکرا کر جواب دے رہا تھا، مگر جیسے جیسے وہ اپنے گھر کے قریب جاتا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی۔ گلی کے آخر موڑ پر مڑتے ہوئے اس نے دیکھا، دیندار پہلے ہی دروازے پر کھڑی تھی۔ شاید کافی دیر سے اس کی نظر بار بار گلی کے کونے کی طرف اٹھ جاتی، جیسے ہر آہٹ پر اسے اپنے بیٹے کے آنے کا گمان ہوتا ہو۔ جیسے اس نے انسان کو دیکھا، اس کے چہرے پر پہلی بے چینی دھیرے سے سکون میں بدلنے لگی۔ احسان کو اچانک احساس ہوا کہ ماں کے لیے صرف اولاد کی کامیابی ہی خوشی نہیں ہوتی، کبھی کبھی اس کا بخیریت واپس آنا بھی ایک نعمت ہوتا ہے۔ دیندار جلدی سے اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں سوال بھی تھی، دعا بھی، خوف بھی اور امید بھی۔ کیسا ہوا بیٹا؟ احسان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں برسوں کی قربانی تھی، محبت تھی، بھروسہ تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، امی، ہاں بیٹا، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، بس اتنا ہی۔ مگر یہ الفاظ سنتے ہی دیندار کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے، ہونٹ لرز اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور دل سے صرف ایک دعا نکلی، یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کرنا، یا اللہ میرے بچے کی محنت ضائع مت ہونے دینا۔ دیندار کے لبوں سے نکلی دعا جیسے سیدھے اس کے دل کی گہرائیوں سے ابھری تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ احسان اس کی بے چینی نہ پڑھ سکے، مگر ماں کی آنکھیں اولاد سے کب چپتی ہے؟ احسان مسکراتے اس کے قریب آیا، آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، امی کیوں پریشان ہوتی ہے؟ نتیجہ آنے میں اب بھی وقت ہے۔ دیندار نے جلدی سے
آنکھوں کے کنارے صاف کیے اور مصنوعی خفگی سے بولے پریشان نہیں ہو بیٹا. بس ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ نمودار ہوئی. بس دعا کر رہی ہوں. احسان خاموش ہو گیا. وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں جتنا ظاہر کرتی ہے اسے کہیں زیادہ اندر چھپا لیتی ہے. شاید دنیا کی ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے. اس کے بعد آنے والے دن عجیب تھے. نہ مکمل سکون تھا اور نہ مکمل بے چینی. بس ایک انتظار تھا، لمبا، خاموش، تکھا دینے والا انتظار. صبح معمول کے مطابق طلوع ہوتی، سورج اپنی روشنی بکھیرتا، لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے، مگر احسان کے لیے ہر دن کا آغاز ایک ہی سوال سے تھا: کب نتیجہ آئے گا؟ وہ خود مصروف رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. کبھی پرانی کتابیں پڑھتا، کبھی محلے کے بچوں کو ریاضی کے سوال سمجھاتا، کبھی صادق کے ساتھ گلیوں میں نکل جاتا. مگر چاہے وہ جو بھی کرتا، ذہن کے کسی کونے میں ایک ہی خیال مسلسل زندہ رہتا: اگر اس بار نہ ہوا تو؟ رات کو سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو بھی یہی سوال اس کے ذہن میں ہوتا. صبح اٹھتا تو بھی یہی سوال تھا. دوسری طرف دیندار کی حالت بھی مختلف نہ تھی. اگرچہ بظاہر معمول کے مطابق زندگی گزار رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا. وہ پہلے سے زیادہ نوافل پڑھنے لگی تھی. ہر نماز کے بعد دیر تک وظائف پڑھنے لگی تھی. وہ دونوں ہاتھوں دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے اور آنکھیں بند، جانے اپنے رب سے کیا کیا مانگ رہی تھی. محلے کی عورتیں جب ملنے آتی تو پہلے کی طرح مسکرا کر باتیں کرتی، ان کی دکھ درد سنتی، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی. مگر جب وہ چلی جاتی تو گھر دوبارہ خاموش ہو جاتے. اس کی نظریں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ جاتی اور پھر دل دعاؤں میں مصروف ہو جاتا. بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کا انتظار تھا. ہفتوں سے کیا جا رہا تھا. نتیجہ آنے والا تھا. صبح سے ہی گھر کا ماحول بدلا سا تھا. احسان کی رات ویسی بھی ٹھیک سے نہیں گزری تھی. کبھی کروٹ بدلتا، کبھی گھڑی دیکھتا، اور جب فجر کے بعد کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو خواب میں بھی خود کو نتیجہ ڈھونڈتے نظر آ رہا تھا. ناشتے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی تھی، مگر وہ کہیں غائب ہو چکی تھی. اس نے 2 نوالے لینے کی کوشش کی، مگر حلق سے نہیں اترے. دیندار بھی معمول سے زیادہ خاموش تھی. وہ کبھی کچن جاتی، کبھی صحن میں آتی، کبھی کڑی ہو جاتی. آخرکار اس نے شاید 10ویں بار پوچھ لیا: بیٹا کب نتیجہ آئے گا؟ احسان نے بھی اختیار ہنس دیا: امی آپ یہ سوال 10 بار پوچھ چکی ہے. دیندار بھی ہنس پڑی، مگر اس کی ہنسی میں بے چینی چھپی تھی. تو کیا کروں؟ دل کو سکون نہیں آ رہا. احسان نے محبت سے ماں کو دیکھا. اسے احساس ہوا کہ شاید آج اس کی ماں اس سے زیادہ پریشان ہے. دوپہر ڈلنے ہی والی تھی کہ اچانک باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی. اگلے ہی لمحے صادق دروازے کے پاس کھڑا تھا. اس کا سانس پھولا ہوا تھا. احسان! اس نے بلند آواز میں پکارا. نتیجہ لگ گیا ہے. وہ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا. احسان ساکت رہ گیا. دیندار کے ہاتھ میں پکڑا کپ ہلکا سا کام گیا. کمرے میں خاموشی چھا گئی. صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی. احسان نے جلدی سے چپل پہنے. دیندار دروازے تک ساتھ آئی. اس کے لب مسلسل دعا پڑھ رہے تھے. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر شاید الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے. احسان نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور پھر خاموشی سے چل دیا. نتیجے کے مرکز کے باہر غیر معمولی رشتہ. ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا شہر وہاں جمع ہو. کیا ہو؟ نوٹس بورڈ کے گرد سینکڑوں لڑکے جمع تھے. کوئی خوشی سے اچل رہا تھا، کوئی مایوسی سر جھکائے کھڑا تھا، کوئی اپنے دوستوں کو گلے لگا رہا تھا، کوئی فون بوتھ کی طرف بھاگ رہا تھا تاکہ گھر والوں کو خوشخبری دے سکے. احسان کے قدم آہستہ آگے بڑھ رہے تھے. جتنا فیض کے قریب پہنچ رہا تھا اتنا ہی اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا. صادق نے اس کا بازو پکڑ لیا: یار جلدی کرو. لیکن احسان کو لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں جان نہیں رہی. آخرکار وہ فہرست کے سامنے جا کھڑا ہوا. اس نے گہرا سانس لیا اور نہری فہرست پہ جما دی. پہلے اوپر دیکھا، پھر درمیان میں، پھر نیچے. رول نمبر نظر نہیں آیا. اس کا دل دھک سے رہ گیا جیسے کسی نے سینے سے نکال دیا ہو. اس نے دوبارہ دیکھا، پھر تیسری بار، اور پھر اچانک اس کی نظر ایک نمبر پا کے رک گئی. وہ نمبر وہی تھا، بالکل وہی، احسان کا رول نمبر. چند لمحوں تک وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے دماغ اس کا حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہو. اس نے دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار پڑھا. نام بھی وہی تھا، رول نمبر بھی وہی تھا، اور حیثیت بھی. منتخب امیدوار مل گیا تھا. صادق نے بے صبری سے پوچھا. احسان کے ہونٹ لرز گئے. ہاں، پاس ہو گیا. اس بار احسان جواب نہ دے سکا. اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں. اس نے صرف سر ہلایا. صادق خوشی سے چیخ اٹھا: اوئے انجینئر صاحب! اور اگلے ہی لمحے سے احسان کو گلے سے لگایا. احسان کو یوں محسوس ہوا جیسے کئی برسوں کا بوجھ اچانک سے اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو، جیسے سینے پر رکھا کوئی بھاری پتھر ہٹا دیا گیا ہو. اس آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا. واپسی کا سفر ایسے خواب جیسے لگ رہا تھا. گلیاں وہی تھیں، راستے وہی تھے، لوگ بھی وہی تھے، مگر آج سب کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا. محلے میں داخل ہوتے ہی چند بچوں نے اسے دیکھ لیا. آ گیا احسان بھائی، آ گئے، نتیجہ آ گیا. چند لمحوں میں خبر پوری محلے میں پھیل گئی. اور جب احسان گھر کے دروازے تک پہنچا، دیندار پہلے ہی باہر کھڑی تھی. اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال تھے. ایک لفظ بھی نہ بول سکی. احسان بھی چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی.
بس اتنا کافی تھا، دیندار سب سمجھ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا دیے۔ الحمدللہ، اس کی آواز رک گئی۔ الحمدللہ، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، اور احسان پہلی بار سمجھ سکا کہ بعض خوشیوں کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، صرف آنسو ہوتی ہیں، شکر کے آنسو، خوشی کے آنسو، اور برسوں کی دعا کے قبول ہونے کے آنسو۔ اس رات پورے محلے میں خوشی کا ماحول تھا۔ لوگ چوک در چوک مبارک دینے آتے رہے، کوئی مٹھائی لے کر آیا، کوئی دعا دے کر گیا، کوئی احسان کے مستقبل کے خواب بیان کر کے گیا، اور دیندار وہ ہر آنے والے کو مٹھائی کھلاتے ہوئے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ مگر جب رات گئی، سب لوگ واپس چلے گئے اور گھر خاموش ہو گیا، تو دیندار نے ایک بار پھر اپنے سوئی ہوئے بیٹے کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ تو صرف آغاز ہے احسان، اصل سفر تو اب شروع ہوگا۔ اس رات پورے محلے میں عید کا سماں تھا۔ دیندار کے چھوٹے سے گھر میں مسلسل لوگوں کا آمد و رفت جاری تھی، کوئی مبارکباد دینے آتا، کوئی دعائیں دیتا، کوئی احسان کے روشن مستقبل کی بات کرتا۔ دیندار بھابی، اب تو آپ کا بیٹا انجینئر بنے گا، ماشاءاللہ، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، ہمیں تو پہلے ہی یقین تھا احسان کامیاب ہوگا۔ دیندار ہر بات پر مسکرا دیتی، مگر اس کی آنکھیں بار بار نم ہو جاتی۔ شاید آج 18 سال کی محنت، قربانی اور دعاؤں کا پہلا پل اسے ملا تھا۔ احسان ایک کونے میں بیٹا لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، اسے بار بار ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ کبھی وہ سوچتا نتیجہ دوبارہ جا کے دیکھ لے، کبھی دل چاہتا رول نمبر سلپ نکال کے پھر سے اپنا نام پڑھ لے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی کامیاب ہو چکا ہے۔ رات کافی دیر تک مبارکبادوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آخرکار جب آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا تو گھر میں خاموشی چھا گئی۔ دیندار نے برتن سمیٹے، گھر درست کیا اور تکئے ہوئے انداز میں چارپائی پہ لیٹ کے احسان پہلی بار ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آج وہ تکی ہوئی ضرور تھی، مگر مطمئن تھی، بہت مطمئن۔ امی جی بیٹا، آپ خوش ہیں؟ دیندار چند لمحے سے دیکھتے رہی، پھر مسکرائی۔ آج اتنی خوش ہوں کہ ڈر لگ رہا ہے۔ خوشی سے بھی ڈر لگتا ہے؟ احسان نے حیرت سے پوچھا۔ دیندار نے گہرا سانس لیا۔ کبھی کبھی انسان بہت خوش ہو تو ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں خواب نہ ہو۔ احسان خاموش ہو گیا، شاید وہ بھی یہی محسوس کر رہا تھا۔ رات گئی، دونوں سو گئے، لیکن احسان کو نیند آنے میں کافی دیر لگی۔ اس کے ذہن میں مستقبل کے بے شمار خواب گردش کر رہے تھے، یونیورسٹی، انجینئرنگ، بڑا کیمپس، نئے دوست، نئی زندگی، اور سب سے بڑھ کر اپنی ماں کے خواب پورے کرنے کا احساس۔ ان سوچوں میں گم نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح کئی دنوں کے بعد احسان کی آنکھ سکون سے کھلے۔ آج نہ کوئی ٹیسٹ تھا، نہ کوئی امتحان، نہ کوئی ذہنی دباؤ۔ کھڑکی سے آتی دھوپ کمرے میں پھیل رہی تھی، باہر پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی اور کچن سے برتنوں کی ہلکی ہلکی آوازیں۔ احسان مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کافی عرصے بعد اسے زندگی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ باہر آیا تو دیندار ناشتہ تیار کر رہی تھی، اس کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گئے انجینئر بیٹا؟ احسان ہنس پڑا۔ امی ابھی سے انجینئر مت بنائے، کیوں؟ ابھی داخلہ بھی تو ہونا ہے۔ ہو جائے گا، دیندار نے یقین سے کہا۔ جس رب نے یہاں تک پہنچایا وہ آگے بھی راستہ نکال دے گا۔ احسان نے ماں کی طرف دیکھا۔ اسے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ دیندار اتنا یقین کہاں سے لاتی ہے۔ ناشتہ بھی ختم ہی ہوا تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، احسان، احسان۔ احسان نے دروازہ کھولا۔ محلے کا 15-16 سالہ کا لڑکا کھڑا تھا۔ کالج کا بندہ آیا ہے؟ میرے لیے؟ ہاں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بس اتنا کہا کہ احسان کو جلدی دفتر بھیج دو۔ احسان حیران رہ گیا، دفتر؟ ہاں۔ لڑکا اتنا کہہ کر چلا گیا۔ احسان واپس اندر آیا۔ دیندار بھی پریشان ہو گئی۔ خیر تو ہے؟ پتہ نہیں، داخلے کے بارے میں ہوگا شاید۔ احسان نے سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ نتیجہ آ چکا تھا، اب اچانک بلانے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر کالج روانہ ہو گیا۔ دوپہر کی دھوپ خاصی تیز تھی۔ راستے بھر احسان مختلف اندازے لگاتا رہا۔ شاید کاغذات میں کوئی مسئلہ ہو، شاید میری لسٹ کے بارے میں کوئی اطلاع ہو، شاید کوئی فارم رہ گیا ہو، لیکن جتنا وہ سوچتا اتنا ہی الجھ جاتا۔ آخرکار وہ کالج پہنچ گیا۔ دفتر کے باہر غیر معمولی خاموشی تھی۔ چند طلبہ بینچوں پر بیٹھے تھے، باقی جگہ سنسان پڑی تھی۔ احسان نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جاؤں؟ آواز آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اندر ایک درمیانی عمر کا افسر فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے چشمہ اتار کر احسان کی طرف دیکھا۔ تم احسان ہو؟ جی سر۔ بیٹھ جاؤ۔ احسان کرسی پر بیٹھ گیا۔ افسر نے میز پر رکھی ایک فائل کھولی، کچھ کاغذات دیکھے، پھر ایک بار احسان کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو۔ جی، تمہارا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا ہے۔ احسان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ سر۔ افسر نے سر ہلایا، پھر دراز کھولی اور اسے ایک موٹا سا سفید لفافہ نکالا۔ یہ تمہارے لیے آیا ہے۔ احسان چونک کیا۔ میرے لیے؟ جی، کس کی طرف سے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے، افسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لفافے پر بیچنے والے کا نام نہیں لکھا۔ احسان کی حیرت بڑھ گئی۔ اس نے ہاتھ
لفافہ ہاتھ میں لیا۔ لفافہ خاصا معیاری تھا، ایسا عام طور پر بڑی اداروں کے استعمال والا لفافہ ہوتا ہے۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کہیں کوئی نام نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، صرف سامنے سنہری روپ میں ایک جملہ لکھا تھا: قسمت انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں تک اس کے خواب بھی نہیں جاتے۔ احسان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سر، یہ کیا ہے؟ افسر نے کندھے جھکائے۔ کھول دو۔ احسان نے احتیاط سے لفافہ کھولا۔ اندر کئی کاغذات موجود تھے۔ اس نے پہلا صفحہ نکالا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کی تاثرات بدل گئی۔ اس نے دوسرا صفحہ دیکھا، پھر تیسرا، اور پھر ایک بار پہلا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ اس کے لبوں سے بمشکل نکلا، یہ کیسے ممکن ہے؟ افسر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احسان نے حیرت سے سر اٹھایا۔ سر، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی، حیرت اور بے چینی ایک ساتھ موجود تھی۔ سر، یہ کیا واقعی میرے لیے ہے؟ افسر مسکرائے۔ یہی سوال تو ہم بھی صبح سے پوچھ رہے ہیں۔ احسان نے دوبارہ کاغذات کی طرف دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر یہ سب حقیقت ہے تو اس کی زندگی کا راستہ آج ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 2 یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ ضرور کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔